ہے کہ صرف اور صرف حفظ کروایا، سبقی ہے، سبق ہے، منزل ہے، اس کے بعد سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے ایک یہ سلسلہ رکھا ہے کہ حفظ کی کلاس اگر بچہ پڑھ کے آگے نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کو کم سے کم اتنے مسائل آنے چاہیے کہ وہ آرام سے اپنی زندگی کو گزار سکے۔ یہ ساری چیزوں اور قرآن پاک کا صرف اور صرف رٹا نہیں لگوایا جا رہا، یہ نہیں کہ بس صرف اور صرف چلتا جا رہا ہے سلسلہ، نہیں، بلکہ اس کا جیسے اما پارا ہے تو اما پارے کی سورہ نبا ہے، اس کا پورے کا پورا ترجمہ سبھی کو یاد ہے، پورے سورت کا۔ سورت النازعات ہے تو سورت النازعات کی پوری سورت کا ترجمہ اس کو یاد ہے۔ اسی طریقے سے اس کے سوال جواب ہیں وہ بھی اس کو یاد ہے۔ تو کچھ جو ہے وہ آپ کو ابھی سنائے گا انشاءاللہ۔ سورت النازعات کا تعارف و مضامین سنیں۔ سورت النازعات کا تعارف و مضامین ان فرشتوں کو نازعات کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اس لیے اسے سورت النازعات کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں مختلف خدمات پر مقرر فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اور پھر قیامت کے واقع ہونے کی خبر دے کر اس کے قائم ہونے پر دلائل کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چند آثار بتا کر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا دلائل کا بیان ہے۔ نمبر 3، عبرت اور نصیحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اور فرعون کا انجام بیان ہوا۔ نمبر 4، جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ نمبر 5، سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جو کافر قیامت کے آنے کے وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں انہیں وہ وقت بتانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اور کافر جب اس قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی ہولناکی اور دہشت سے اپنی زندگانی کی مدت ہی بھول جائیں گے۔ مومن کی روح آسانی سے قبض کی جاتی ہے۔ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ملک الموت علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے فرمایا میرے صحابی پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش ہو جائیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، کیونکہ میں بے شک ہر مومن کے ساتھ روح نکالنے کے معاملے میں نرمی کرنے والا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ اس بچے نے پورے سورت النازعات جو ہے اما پارے کی دوسری سورت ہے اس کا پورا تعارف و مضامین سنایا ہے۔ ابھی میں اس سے سورت النازعات کے حوالے سے کچھ سوالات کروں گا۔ سورت النازعات میں اللہ تعالیٰ نے کن فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی؟ والنازعات غرقا، سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم، والناشطات نشطا، اور نرمی سے بن کھولنے والوں کی، والسابحات سبحا، اور آسانی سے تیرنے والوں کی، والسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والوں کی نشانی قیامت کو کہا گیا ہے۔ سورت النازعات میں کن دو نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورت النازعات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ماشاءاللہ اس بچے نے سورت النازعات کا پورا تعارف و مضامین اور سوال جواب آپ کو سنا ہے۔ ایک دو سوال جو بس میں اس کے اور کرتا ہوں۔ سورت النبا کو نبا کیوں کہتے ہیں اور اس سورت کے دو اور نام بتائیے۔ عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے جس کی وجہ سے اسے سورت النبا کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کو تساؤل اور عما یتساءلون بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ اہل جہنم پر سب سے زیادہ سخت اور تکلیف دہ آیت کون سی ہے؟ حضرت حسن بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب
کتاب میں اہل جہنم کے لیے سب سے زیادہ سخت اور تکلیف دائق کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس تم چکھو ہم زیادہ نہیں کریں گے تمہیں مگر عذاب میں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل جہنم کے لیے اس آیت یعنی فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا سے زیادہ سخت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے مزید عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ ماشاءاللہ اس بچے نے سورۃ النبا اور سورۃ النازعات کا تعارف و مضامین اور سوال جواب آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ ماشاءاللہ 6 پارے اس نے حفظ کر لیے ہیں اکیڈمی میں، 7واں پارہ اس کا چل رہا ہے، اور منزل بھی اگر 2 غلطیاں بچے کے ایک پارے میں آتی ہیں تو میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ ایک پارے میں 2 غلطی آ رہی ہے تو میں کہتا ہوں یاد نہیں کیا تم لوگوں نے۔ تو ماشاءاللہ ابھی کل کی بھی جو منزل اس نے سنائی ہے اس پورے پارے میں ایک غلطی بھی نہیں آئی۔ تو آپ لوگ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حافظ بننے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ طریقے سے کافر اس میں ادا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابھی یہ جو عمر ہے ماشاءاللہ قرآن پاک بھی اس نے میرے پاس مکمل کیا ہے، تقریباً 30 سے 35 احادیث اس کو جو ہے وہ عربی میں یاد ہے، اس کا ترجمہ بہترین انداز میں ماشاءاللہ یہ کرتا ہے، اور پھر اس کی جو آگے شرح ہے وہ بھی بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ بھی ہمارے پاس اکیڈمی میں حفظ کر رہا ہے، 1.5 ماہ ہوئے ہیں اس کو، اور الحمدللہ 1.5 پارے سے زیادہ حفظ کر لیا ہے، اور جتنا بھی حفظ کیا ہے بڑے پیارے انداز میں اور بہت بہترین انداز میں ماشاءاللہ پڑھتا ہے۔ ابھی اس نے قرآن پاک کا آپ کو تعارف و مضامین سنایا، سبھی نے وہ تعلیمات قرآن کتاب پڑھ رہا ہے، اور ابھی عمر انشاءاللہ آپ کو حدیث سنائے گا۔ حدیث کرنے والا جہنمی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کا بنا لے۔ مقصدیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصدیت کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی قول یا فعل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے اور حدیث وضع کرے۔ اس میں واضح حدیث کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ کئی لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرنے کی ناکام کوششیں کی ہیں، لیکن محدثین کرام نے ان کی کاوش کو ہمیشہ کے لیے ناکام بنائے رکھا۔ متفقون علیہ حدیث کی حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ماشاءاللہ اس بچے نے جو حدیث سنائی ہے متفق علیہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور ابھی پہلی بار جو یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں تو تھوڑی بہت گھبراہٹ ہے اور جلدی میں یہ پڑھ رہا ہے، نہیں تو اگر آپ انداز دیکھنا چاہیں ریاض العلوم اکیڈمی کے بچوں کا تو یوٹیوب پہ ریاض العلوم اکیڈمی صرف لکھیں گے تو آپ کو ساری جو ہے نا ویڈیوز مل جائیں گی، اور الحمدللہ یوٹیوب پہ اس بچے کی تقریباً 30 ویڈیوز موجود ہیں، اور بہت ہی پیارا انداز ماشاءاللہ۔ ابھی بھی اتنے لوگوں کے سامنے اگر یہاں سے کسی کو بیان کرنے کے لیے اٹھایا جائے کہ وضو کے فرائض سناؤ، اگر اس کو آتے بھی ہو تو یہاں تک پہنچتے وہ بھول جائے گا کہ وضو کے فرائض ہیں کتنے، اس کو یہی یاد نہیں رہے گا، بڑی تعداد میں نکل جائے گا کہ واجبات تک چلا جائے گا۔ تو یہاں بیٹھ کر اتنا کرنا ہی بہت بڑا کام ہے۔ ایک اور حدیث ہے سنائے گا، اور وہ بھی بخاری شریف کی ہے، نماز کیسے ادا کی جائے۔ نماز کیسے ادا کی جائے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھو۔ مقصد یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے شریعت اور قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ طریقہ وہ کامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا تھا، اس لیے اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں کوئی اور نماز پڑھوں، جس طرح بات جاہل کہتے ہیں کہ ہماری نماز تو مکہ یا مدینہ میں ہوتی ہے اور ہم یہاں ہوتے ہیں، نماز کے واجبات و مکروہات اور دیگر مسائل کا حدیث طیبات سے ہوتا ہے، اس لیے حدیث طیبات کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر صحیح طریقے سے واقفیت حاصل ہو۔ صحیح البخاری یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں پڑھا ہے۔ جب مکمل حدیث کرے نا تو آپ لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا کریں تاکہ اگلا بچہ جو آئے نا تو وہ اس سے اچھے انداز میں پڑھے۔ آخری حدیث تھوڑا زور سے سبحان اللہ کہیں تاکہ بچے تھوڑا نا وہ پڑھیں۔ آخری حدیث یہ بچہ سنائے گا، المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، اس کے بعد پھر میں دوسرے بچوں کو بلاؤں گا۔ حیا ایمان سے، حیا ایمان سے ہے۔
حیا ایمان سے اللہ کے محبوب گانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. حیا ایمان سے المستدرک للحاکم المستدرک للحاکم یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے اسی طرح حیا باحیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے. اس کی مزید بتا دو بھائی حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی اس روایت میں ہوتی ہے کہ بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں, جب ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. المستدرک للحاکم. ماشاءاللہ یہ بھی حفظ کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھو. یہ بھی ماشاءاللہ حافظ زاہد صاحب کے جو ہے صاحبزادے ہیں, اور ابھی اس کو اکیڈمی میں آئے ہوئے 1 ماہ ہوا ہے, اور الحمدللہ تقریباً 40 دعائیں اس کو یاد کروا دی ہیں, اور کافی سوال جواب جو ہے وہ بھی یاد کروا دی ہیں. آپ کے سامنے چند ہی 4-5 سوالات میں کروں گا. نبی کے لغوی معنی کیا ہے؟ نبی کے لغوی معنی ہے غیب کی خبریں دینے والے. کیا یہ معنی قرآن سے بھی ثابت ہے؟ جی ہاں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں. سبحان اللہ کہا کہ تھوڑا زور سے. بڑے مہر سوال ہے, میں بارہا کہہ رہا ہوں ہم پڑھاتے رہے, بڑے بڑے لوگوں سے ہم نے پوچھا ان کو نہیں آتے, تو تھوڑا زور سے حوصلہ افزائی کیا کریں. چھوٹا بچہ ہے بالکل. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ جی نہیں, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. خاتم النبیین بیان کیا جاتا ہے. خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے یہ بتائے گا؟ خاتم النبیین کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے تمام نبیوں میں سے آخری نبی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام, مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اختیار کس نبی کو عطا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سید کو اکیڈمی میں آئے ہوئے صرف 1 ماہ ہوا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حفظ کرنے کی آپ کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ابتدا سے قرآن پاک تک یعنی قاعدہ اما پارا قرآن پاک ساری چیزیں اس کو میں نے پڑھائی ہے, اور قرآن پاک ابھی اس کا مکمل ہوا ہے, اور کل اس کا حفظ میں پہلا دن ہوگا, یعنی کل سے یہ حفظ شروع کرے گا. تو دعا کریں آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھے انداز سے حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ کو حدیث سنائے گا ایک جو کہ سنن ابن ماجہ شریف میں موجود ہے. جنت میں درخت لگوائیے. درخت لگوائیے. پیارے مدنی منو, وقت کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف 1 سیکنڈ میں جنت میں 1 درخت لگوا سکتے ہیں, اور جنت میں درخت لگانے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے. چنانچہ ابن ماجہ شریف کی ایک احادیث پاک کے مطابق ان 4 کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہیں جنت میں 1 درخت لگوا دیا جائے گا, اور وہ 4 کلمات یہ ہیں. نمبر 1 سبحان اللہ, نمبر 2 الحمدللہ, نمبر 3 لا الہ الا اللہ, نمبر 4 اللہ اکبر. سنن ابن ماجہ. سبحان اللہ ذرا زور سے بولیں, انشاءاللہ جنت میں درخت لگا دیا جائے گا. یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے جو کہ سیاستہ شریف جو ہے اس کی کتابوں میں آتی ہے.
اچھا، ایک مسئلہ بہت جو ہے نا مشہور و معروف ہے کہ اگر میں امامت کرتا رہا ہوں، مؤذنت کرتا رہا ہوں، تو بارہا یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ اگر ہم کپڑے چینج کر رہے ہیں یا کوئی مسجد میں سو رہا ہے، کیونکہ مساجد میں جو ہے لوگ بہت زیادہ جو ہے اس انداز سے سو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے کپڑے جا کہاں ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اگر کسی کا گھٹنا دکھ جائے اس طریقے سے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے حوالے سے بتائے گا کہ عوام میں جو غلط مسئلہ مشہور ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں. تو بیان کرو، کیا ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ عوام میں مشہور ہے کہ گھٹنا یا ستر کھلنے یا اپنا یا پرایا ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. ہاں، وضو کے آداب سے ہے کہ دونوں پاؤں کے گھٹنے اور ناک سے لے کر ستر تک سب چھپا رہے، اور استنجے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے. اور اگر کوئی بغیر ضرورت ستر کھلا رکھا تو یہ منع، اور کسی کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے. نماز کے احکام صفحہ نمبر 31. الحمدللہ اکیڈمی کے جتنے بچے بھی ہیں ان کو جو مسئلہ بھی یاد کروایا ہے، اگر وہ حدیث پاک ہے تو حدیث پاک کا جو ہے ان کو کتاب بتائی ہے، یہ بخاری شریف میں ہے یا مسلم شریف میں ہے یا ابن ماجہ میں ہے یا ترمذی شریف میں ہے. اور اگر کسی فقہ کی کتاب سے بتایا ہے جیسے کہ نماز کے احکام ہے تو پورا ان کو بتایا ہے کہ یہ نماز کے احکام صفحہ نمبر یہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو اس بچے نے سنایا. آخری حدیث میں سے جو ہے وہ پوچھوں گا، سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، پہاڑوں کا حضور علیہ السلام کو سلام کرنا تھا، تو وہ کس انداز سے سلام کرتے تو کون روایت کر رہا ہے آپ کو سنائے گا؟ پہاڑوں کا سلام کرنا. پہاڑوں کا سلام کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ درخت اور پہاڑ سامنے آتا ہے، اس سے السلام علیکم یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے، اور میں خود یہ آواز اپنے کانوں سے سن رہا تھا. ماشاءاللہ ایسے بیان کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. اگر یہ 5 بچوں کو میں بٹھا دوں تو تقریباً 6-7 گھنٹے آپ لوگوں کے آرام سے یہ لے سکتے ہیں. الحمدللہ اتنا ان کو یاد ہے. اور جس طریقے سے مجھے اجازت ملی تھی کہ 5 بچوں کو آپ نے لانا ہے، نہیں تو اکیڈمی کے 10 سال کی بچیوں کی طرف بھی آ جاتا ہوں کیونکہ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں. تو 10 سال کی ایک بچی ہے ماشاءاللہ، اس نے 250 صفحات یاد کر لی ہے ماشاءاللہ. یہ 250 صفحات بولنے میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت آسان ہے، لیکن جو یاد کرے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے کیا. 3 کتابیں اس نے مکمل کی ہے. ابھی اس کی بھی مفتی ہاشم صاحب کی کتاب ہے فیضان فرض العلوم، وہ چل رہی ہے. ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ طلحہ جو ہے وہ سنائے گا، وہ بھی تعلیمات قرآن پڑھ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درس نظامی کا یہ شاگرد ہے، یعنی عالم کورس. آپ کو پتہ ہے کہ عالم کورس کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. ہر بچوں کو داخلہ نہیں دے دیا جاتا کہ وہ عالم کورس کرے. تو ماشاءاللہ یہ بچہ جو ہے جو بھی آپ کے سامنے سنائے گا وہ درس نظامی کا شاگرد ہے، اور آخری جو یعنی اس کے پیپر چل رہے ہیں، درجہ اولا ہے یعنی پہلا سال ہے. عنقریب وہ دوسرے سال میں یعنی درجہ ثانیہ میں جائے گا. اور نعت شریف تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماشاءاللہ یہ درس نظامی جو ہے وہ کر رہا ہے، پہلا سال ہے. اور میرے پاس جو ہے یہ ٹیوشن کے لیے آتا ہے، اور جو درس نظامی کر رہا ہے میں آپ لوگوں سے یہ عرض بھی کروں گا کہ اپنے بچوں کو درس نظامی بھی کروائیں. اور اگر آپ نے حفظ کروانا ہے اور بالعموم کوئی بھی اس کے علاوہ یعنی قرآن پاک ہے، مسائل ہے، ابھی اکیڈمی کے اندر تقریباً 25 سے 30 کورس ہو رہے ہیں. تجارت کورس ہے اکیڈمی کے اندر، سلسلہ حفظ الحدیث کورس ہے، موضوع حدیث کا